قیامت کب قائم ہوگی اور اس کے بعد کے کیا حالات ہوں گے۔ قیامت کا علم تو خدا کو ہے، ہمیں اس قدر معلوم ہے کہ جب یہ سب علامتیں ظاہر ہو چکیں گی اور روئے زمین پر کوئی خدا کا نام لینے والا باقی نہ رہے گا، تب حضرت اسرافیل علیہ السلام بحکم الہی سور پھونکیں گے۔ اس کی آواز اول تو بہت نرم ہوگی اور دم بدم بلند ہوتی چلی جائے گی، لوگ اس کو سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ زمین و آسمان اور تمام جہان فنا ہو جائے گا، اسی کو قیامت کہتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی پھر سب کچھ موجود ہو جائے گا، مردے قبروں سے اٹھیں گے، نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں دے کر محشر میں لائے جائیں گے، وہاں جزا اور حساب کے لیے منتظر کھڑے ہوں گے۔ آفتاب نہایت تیزی پر اور سروں سے بہت قریب بقدر 1 میل ہوگا، شدت گرمی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، کثرت سے پسینہ آئے گا، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے گلے تک، کسی کے منہ تک، مثل لگام کے ہر شخص حسب حال و اعمال ہوگا۔ پھر پسینہ بھی نہایت بدبودار ہوگا۔ اس حالت میں طویل عرصہ گزرے گا، 50,000 سال کا تو وہ دن ہوگا اور اس حالت میں آدھا گزر جائے گا۔ لوگ سفارشی تلاش کریں گے جو اس مصیبت سے نجات دلائے اور جلد حساب شروع ہو۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس حاضری ہوگی لیکن کار برابری نہ ہوگی۔ آخر میں حضور پر نور سید انبیاء رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں فریاد لائیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں اس کے لیے موجود ہوں۔ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی عز و جل میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیے، بات کہیے سنی جائے گی، شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شفاعت تو تمام اہل محشر کے لیے ہے جو شدت ہول اور طول خوف سے فریاد کر رہے ہوں گے اور یہ چاہتے ہوں گے کہ حساب فرما کر ان کے لیے حکم دے دیا جائے۔ اب حساب شروع ہوگا، میزان عمل میں اعمال تولے جائیں گے، اعمال نامے ہاتھوں میں ہوں گے، اپنے ہی ہاتھ پاؤں بدن کے اعضاء اپنے خلاف گواہیاں دیں گے۔ زمین کے جس حصے پر کوئی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دینے کے لیے تیار ہوگا۔ عجیب پریشانی کا وقت ہوگا، کوئی یار نہ غم گسار، نہ بیٹا باپ کے کام آ سکے گا نہ باپ بیٹے کے۔ اعمال کی پرسش ہے، زندگی بھر کا کیا ہوا سب سامنے ہے، نہ گناہ سے مکر سکتا ہے نہ کہیں سے نیکیاں مل سکتی ہیں۔ اس بے بسی کے وقت میں دستگیر بے کساں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے اور اپنے نیاز مندوں اور امیدواروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتیں کئی طرح کی ہوں گی۔ بہت لوگ تو آپ کی شفاعت سے بے حساب داخل جنت ہوں گے اور بہت لوگ جو دوزخ کے مستحق ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دخول دوزخ سے بچیں گے، اور جو گناہ گار مومن دوزخ میں پہنچ چکے ہوں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ اہل جنت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے فیض پائیں گے، ان کے درجات بلند کیے جائیں گے۔ باقی اور انبیاء مرسلین علیہم السلام و صحابہ کرام و شہداء اور علماء و اولیاء رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے متوسلین کی شفاعت کریں گے۔ لوگ علماء کو اپنے تعلقات یاد دلائیں گے۔ اگر کسی نے عالم کو دنیا میں وضو کے لیے پانی لا کر دیا ہوگا تو وہ بھی یاد دلا کر شفاعت کی درخواست کرے گا اور وہ اس کی شفاعت کریں گے۔ پیارے دوستو، ہمارے بھی بہت گناہ ہیں، ہم بھی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔